صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا صاحب العطایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، عطا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی میں جو بکریاں تھیں وہ سب اسے عنایت فرما دیں. جب وہ شخص اپنی قوم سے کہنے لگا اور کس طرح سے کہنے لگا کہ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی ختم ہو جاتی ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے اور خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ آج ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہسٹوریکل جو یوں سمجھ لیجئے کہ بیک گراؤنڈز ہیں وہ میں کلیئر نہیں ہوتے، لیکن آج آپ کو بتائیں گے کہ بر صغیر پاک و ہند کی بہت سی ممتاز شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حریت پسندی اور آزادی کا جو نعرہ بلند کیا ہے وہ کس طرح سے بلند کیا اور کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، پتہ چلنا بہت ضروری ہے. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. بات یہ ناظرین کہ مسلمانوں کی 10 صدیوں پر محیط شناخت کو بچانے، بر صغیر کی سرزمین پر اٹھنے والے بے تحاشا فتنوں کی سرکوبی کرنے، بر صغیر کی علمی و ادبی تاریخ کے ایک روشن باب، بطل جلیل، فلسفہ اور منطق کے امام، عربی اور فارسی کے جید عالم، بلند مرتبت شاعر اور 1857 کی جنگ آزادی کے سرخیل مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جو ظلم و جبر کے خلاف باغی ہندوستان بھی ہیں، جو امامت حریت کا فرض بھی ادا کرتے ہیں، امام انقلاب بھی ہیں، امام المجاہدین بھی ہیں اور 1857 کی جنگ آزادی کے مجاہد اول بھی ہیں. فضل و کمال اور علمی حیثیت میں مولانا جس قدر و منزلت کے حامل تھے اس کی نظیر ہندوستان میں مشکل سے ملے گی کہ مرزا اسد اللہ غالب نے ایک خط میں آپ کو فاضل بے نظیر و یگانہ کے خطاب سے یاد کیا. فاروقی نسب کے حامل حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ حق کا پرچم بلند کرنے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے تیار کیے گئے تھے. صرف 13 برس کی عمر میں ناظرین تمام مروجہ علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی تھی. باطل عقائد کا رد کرنے والے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے والے، علمی شمع کو روشن کرنے والے، سامراج کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھانے والے اس عظیم مجاہد کی ملاقات جب پہلی جنگ آزادی کے روح رواں مولوی احمد اللہ شاہ عرف ڈنکا شاہ سے ہوئی تو طبیعت میں ایسی انقلابی تبدیلی آئی ناظرین کہ پھولوں کی سیج چھوڑ کر کانٹوں بھری راہ اختیار کر لی. حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نازک مزاجی اور شاہانہ زندگی کو دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وطن کی آبرو کی خاطر آپ شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر جنگی لباس ملبوس کر لیں گے. مفتی اعظم مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیردل ہستی ہیں جنہوں نے بر صغیر کے 6
600 اکابر علماء کے دستخطوں سے پہلا فتویٰ جہاد جاری کر کے آزادی ہند کی تحریک شروع کی. یعنی مولانا ہی کی ذات وہ پہلی متحرک شخصیت ہے. مرد غازی، مجاہد حق پرست، فضل حق تھا کتاب حریت کا بے گماں پہلا ورق. ناظرین کرام، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سکوت دلی تک انقلابیوں کی قیادت کرتے رہے، مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، یعنی اپنے ملک سے غیر ملکیوں کو باہر نکالنا. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں گرفتار کر کے آپ کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں. آپ کو حکومت سے بغاوت کرنے کی پاداش میں جزائر انڈمان میں کالا پانی کی سخت ترین سزا پر بھیج دیا گیا. انتہائی تشدد کیا گیا، جہاں آپ جیسی عظیم شخصیت کو ایسی خوفناک اذیتیں دی گئیں جس کا تصور کر کے بھی روح کانپتی ہے. ناظرین، مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑے اتروا لیے گئے، صرف ایک لنگی کمبل کا کرتا ہوتا تھا، برہنہ پا آپ کو رکھا جاتا تھا، کوڑا کرکٹ آپ کو صاف کرنے پر لگایا جاتا تھا، اور انہی کوڑا کرکٹ کو ٹوکرے میں بھر بھر کر آپ کو پھینکنے کا کام دیا جاتا تھا. انتہائی کڑوے پانی، کڑوی گھاس اور کڑوے پتوں کی خوراک آپ کو دی جاتی تھی. ناقابل یقین اذیتیں آپ کو پہنچائی جاتی تھی، مگر آخری سانس تک ناظرین، آخری سانس تک حریت کا علم بلند کرنے والی یہ شخصیت ناظرین صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مشن پہ رہیں اور آزادی کی بات کرتی رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ سے. ظاہر ہے شخصیت اتنی عظیم ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ان شخصیات کا حق بھی ہے اور اس دور میں ضرورت بھی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے خاص طور پہ نوجوان طبقے کو یہ معلوم ہونا چاہیے صاحب کہ یہ جو آزادی کے لیے حریت پسندوں نے تسلسل سے قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے جو چراغ روشن کیے ہیں، وہ روشنیاں آج ہم تک پہنچی، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں یہ پورا پاکستان بھی روشن نظر آتا ہے. مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی خاندانی تعارف اور تعلیمی تربیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب، رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء ہی خشیت الہی سنبھالنے والے. سبحان. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. سبحان. علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. اور پاکستان تو ہے ہی علماء و اولیاء کا فیضان. کوئی دوسری رائے نہیں. اس نقطہ نظر سے ہماری قوم کے ایک ایک فرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہم آزادی کی جو سانس لے رہے ہیں، ہمیں اس چمنستان بہار میں لانے والے کون لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے کن کن اذیتوں سے، کن کن مشقتوں سے، کن کن مظالم سے اپنے آپ کو گزارا، ایسے ہی تاکہ ہمیں احساس ہو. اور جہاں تک مولانا فضل حق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا عرض کروں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ مجاہد تحریک جنگ آزادی، بطل حریت، امام المناطقہ، شیر خدا، علوم و معارف کا بحر بے کراں،
کشور علم کے تاجدار، منقولات و معقولات کے امام، جامع فضائل ظاہری و باطنی، بہار آرائے چمنستان کمال، فرما روائے کشور محاکمات، فرزدہ کے عہد و لبید دوراں، مبتل باطل و محقق حق، مولانا فضل حق۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مولانا فضل حق کا نام جب زبان پر آتا ہے تو پاکستانی ہونے کے ناطے دل چاہتا ہے کہ حق 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 کی واہ سزائیں سبحان بلند اللہ، کریں۔ بلکہ یوں کہیے کہ حق کا فضل ہیں وہ، حق کا جو ہم پہ فضل اتارے گئے ہیں بنیادی طور پہ۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، رگوں میں خون فاروقی ہے۔ واہ واہ سبحان جس اللہ، طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دامن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر نعرہ تکبیر پہلی بار بلند کیا، اسی طرح اس خطے میں ناپاک قدموں کو یہاں سے دور کرنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے سب سے پہلے جس نے جد و جہد کے میدان میں قدم رکھا وہ مولانا فضل حق سبحان خیرآبادی اللہ۔ ہیں۔ اچھا، مولانا فضل امام رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ رئیس المتکلمین، صدر الصدور، یعنی یہ تو بالکل ایسا ہے کہ سپوت والا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آپ کے والد گرامی کو اتنا مقام عطا کیا، ان کے ذریعے سے آپ کو اتنا مقام عطا کیا۔ مولانا فضل امام جو ہیں وہ جلالت علمی کے اس مقام پر فائز ہیں کہ علوم نقلیہ و عقلیہ کا انہیں کمال حاصل تھا۔ منطق کی معروف کتاب مرکات، اور اس کے علاوہ وہ علماء میں ایک ایسے مقام پر تھے، اور جنید اقبال صاحب ایسا کیوں نہ ہو، 33ویں پشت میں سیدنا مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سبحان جا اللہ، ملتا ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے۔ ہندوستان میں جب اہل حکم کو، حکمرانوں کو یہ خیال آیا، بڑی مشکل سے خیال آیا کہ حقیقی معنوں میں کوئی قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب اس میں اہل علم کو ان کا مرتبہ و مقام دیا جاتا ہے۔ واہ، اچھی بات۔ مامون الرشید سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ عادل شاہ بیجاپوری نے معقولات کے بہت بڑے عالم علامہ امیر فتح اللہ شیرازی کو عزت و وقار کے ساتھ دکن سے بلوا کر اپنا وکیل مطلق بنا دیا۔ 981 میں اکبر بادشاہ نے انہیں صدر کل بنایا اور امیر الملک اور عضد الدولہ کا خطاب نوازا۔ مشاہیر علماء ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ جب یہ یہاں پر ان کو کمال ملنے لگا تو مولانا فضل حق کے آباء و اجداد میں سے جو ایران کے بعض علاقوں پر حکمران تھے، وہاں کی حکمرانی چھوڑ کر وہ یہاں آئے تاکہ اس خطے کے لوگوں کو نور کے علم دین کے نور سے منور کریں۔ علم ہے ہی اصل میں وہ جو اللہ نے خیر آباد پہنچے ہوئے، خیر آباد پہنچے۔ پھر ان کی نسل میں آگے چل کر ان کی جب 17ویں پشت پر ہم جاتے ہیں تو شیر الملک کے 2 بیٹے ہیں، ایک ہے بہاؤالدین، ایک ہے شمس الدین۔ ٹھیک۔ بہاؤالدین کی اولاد میں مولانا فضل امام اور ان کے صاحبزادے مولانا فضل حق، ان کے بیٹے شیخ عبدالحق، اور شمس الدین کی اولاد میں شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں خاندان پاکستانی قوم کے عظیم محسن ہیں کہ انہوں نے علوم کے فروغ و کمال کے لیے ان دونوں سلسلوں نے جو کام کیا ہے۔ اور ان میں سے جب مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، کہ ابتدا میں ہی تعلیم اور تربیت میں وہ مقام بلند حاصل کیا کہ 4 ماہ کی کم عمر میں 4 ماہ کے عرصے میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ 13 سال کی عمر میں آپ مسند امامت پر آ گئے، فتویٰ دینے لگے، علوم میں کمال حاصل کر لیا، اور پھر آگے چل کر آپ نے جس انداز سے بنیادیں اٹھائیں اور اس کے نتیجے میں آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی صدا بلند کرنے والے، اس پہ تو ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ تو اصل تو ان کا جو، دیکھیں کمال تو یہ ہے کہ اتنا بڑا اسٹیچر آپ کا علمی حوالے سے، اتنا بڑا علمی مقام، لیکن جو غالب بات آئی وہ کیا آئی کہ آپ امام المجاہدین بنے۔ وہ جو آپ نے ایک پہلا نعرہ لگایا، نعرہ مستانہ جو لگایا، جس کی وجہ سے حریت پسند پورے ہندوستان سے نکلے، وہ ایک کمال بات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے، مولانا فضل خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اور آپ کی جو تصانیف ہے، میں نے آپ کو کہا نا وہ جو اسٹیچر ہے ان کا بہت بلند ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے حاصل کی تاکہ ربط میں بات آگے بڑھ جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ فروغی نسل ہونے کی وجہ سے علم و فیضان کے چشمے تو ان کے شروع سے چل رہے تھے، لیکن بہرحال جب ماحول سازگار ہوئے تو ان لوگوں کو علم کے منابع کے اعتبار سے عقلی علوم میں اور نقلی علوم میں ایک اسناد اور معیار ملنا شروع ہوئے. سبحان اللہ. کیا کیا. اور جب فضل حق خیر آبادی صاحب جیسے جودت طبع اور فطری ذہانت والے بچے آئے تو وہاں تو پھر علم نے اور عقل نے بھی گویا کہ ناز محسوس کیا کہ ہمیں ایسا فرد مل رہا ہے جس پر ہم جب جچیں گے اور وہاں سے ظاہر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بہت معیاری اور کمال کا بندہ ظاہر ہوا. ابھی آپ آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہہ رہے تھے، وہ ذرا آپ آن ایئر بھی کہیے نا. جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ علم کے، فکر کے اور جہاد کے، یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ کو ہمالیہ ہیں. واہ واہ. آپ ان کو جس رخ میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فطرت دی ہے اس فطرت کا آپ یہاں سے اندازہ لگیں. آپ 13 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور علم لیے کن سے؟ اپنے والد سے جو اپنے زمانے کے فلاسفہ کے صدر و صدور کے ٹائٹل سے یاد کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی منطق کا جتنا بھی علم تھا فلسفے کا وہ آپ کے والد پر ختم تھا. سبحان اللہ. اپنے والد کا وہ سارا علم بھی لیا. پھر علم کا دوسرا سوتا جو شاہ ولی اللہ خاندان میں چل رہا تھا اور وہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سبحان اللہ اور شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ، وہ حدیث میں، فقہ میں اور عقائد میں جو جس درجے پر بیٹھے اللہ، ان سے بھی آپ نے جب علم لیا. اب آپ کی قابلیت اور شخصیت کی باریکی کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا واقعہ بتاؤں. جب آپ کے والد فضل امام آپ کو لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں لے کر گئے اور بتایا کہ مجھ سے یہ عقلی علوم پڑھ چکا ہے، نقلی علوم کے فیض سے آپ سیراب کر دیں، تو انہوں نے اس بچے کی ذہانت، فطرت اور قابلیت کو جب غور سے دیکھنے لگے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عالم حق ہوتے ہیں نا وہ بچے کا ظرف پہلے پہچان دیں کہ اس کو فیض کیسے دیا جائے. تو آپ کے والد نے کہا کہ یہ شعر و شاعری بھی پسند کرتے ہیں. تو آپ نے کہا بچے کوئی شعر تو سنائیں. تو آپ نے ایک شعر کہا جو امرأ القیس کی زمین پر تھا اور ایک اس میں کوئی غریب لفظ لے کر آئے جو غیر مانوس تھا. تو اس نے کہا یہ غریب لفظ آپ نے فرمایا تو آپ نے اس پر برجستہ جب 20 اشعار پڑھے تو عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب نے اس طالب علم کی جودت طبع کی تحسین بھی دی اور کہا کہ یہ ایسا حسن پارا اور اتنا زرخیز ذہن فضل امام اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ ایک نور کا ستارہ بن کے چمکے گا. اچھا ایک بات اور خاص میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا تبصرہ آپ فرمائیں سر دس، کہ ایک تو یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان، یعنی علمی فیضان یہاں سے آپ کو عطا ہو گیا، اور پھر وہاں سے وہ جو 63 شریف کا جو آپ کو روحانی فیضان عطا ہوا، ہمیشہ یاد آپ یہ دیکھیں آپ مرقع اور مرصع بن گئے. یہ تناسب چیک کریں، ذہانت اتنی، فطانت اتنی اور روحانی پیاس اور طلب بھی اتنی کہ یہ علم و عقل کا اتنا بڑا پہاڑ وہ صوفیاء کے آستانوں پر بھی وہ بوسہ زن ہے اور وہاں سے بھی وہ فیض لے رہا ہے. کتابوں کے دوران میں بحث کروں گا. آپ کی زندگی کے جب ہم مشاغل پر آتے ہیں تو آپ نے سب سے زیادہ حکومت کے اعلیٰ مناصب میں بھی رہے، ٹھیک ہے، بادشاہوں کے بڑے بڑے مشیر رہے، ٹھیک ہے، بڑی شاہانہ زندگی گزاری، اور کئی شہروں میں صدر و صدور بھی رہے، اور اپنے زمانے کے علماء کے تو ویسے سرخیل تھے، ٹھیک ہے، تو صاحب مرجع تھے، لیکن تدریس کا پوری زندگی آپ نے عمل نہیں چھوڑا. 50 سال آپ نے تدریس کنٹینیوسلی اور اس سے کٹے نہیں، بڑی مصروفیات. اور آپ بھی دیکھیں وہ کیسا فتنوں کا دور تھا کہ 19ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے اور 19ویں صدی کے وسط تک جو ہے یعنی جنگ آزادی تک، اس سے پہلے تک جو ہے آپ درس و تدریس کا کام کرتے رہے. اچھا تصانیف کے حوالے سے مختصراً تاکہ بات آگے پہلا وہ جو میں آپ کو بتاؤں، پہلا آپ نے جس چیز کو پہلا آپ نے فلسفے اور منطق پر نظر کی. لوگ فلسفے اور منطق کو شاید عام مضمون سمجھتے ہیں. فلسفہ اور منطق بنیادی طور پر وہ علم ہے جس کی وجہ سے آپ ذہن کے اندر وہ معقول درجہ لے کے آتے ہیں تاکہ دلیل دینی کیسی ہے،
دلیل کو قبول کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فلسفے میں کائنات، ٹھیک، خدا، بندہ، ان سب پر بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کائنات کے مبدأ اول پر گفتگو کرنا یہ منطق کا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، بالکل، اس پر آپ نے باقاعدہ کتابیں لکھی، ٹھیک ہے، پھر آپ جس تصوف کا اشارہ کر رہے تھے، آپ نے ابن عربی کے دبستان سے بھی واقفیت حاصل کیسی بات ہے؟ آپ نے محمد علی خیر آبادی سے باقاعدہ جا کر فصوص الحکم کا درس لیا، وہ خواجہ سلیمان توسوی صاحب کی خلیفہ اعظم تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اس تصوف سے بھی وابستہ رہے، پھر آپ کی جو نازک نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو مشنری جس جگہ نقب لگا رہے ہیں وہ ایمان برسالت کے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ایگزیکٹلی ایسا ہی تھا، اس پر پھر آپ نے گہرا کام کیا اور افراط و تفریط پر مبنی جتنے بھی افکار چل رہے تھے ان کو دلائل کے زور پر رد کیا اور علماء کی بہت بڑی ٹیم تیار کی۔ بالکل، بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، 4000 کے قریب عربی اشعار، آپ کی نعتیہ کلام، اس کی اپنی ایک دھوم، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسد اللہ غالب جیسی شخصیت، یعنی وہ ان کا اپنا مقام، اسٹیچر اتنا بڑا کہ اپنا 1/3 کلام جو ہے صرف آپ کی وجہ سے انہوں نے ایک طرف کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، مومن آپ کے ہم ہیں، آپ دیکھیے، اور اس میں آپ اتنے نمایاں کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے آگے بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ گھٹنے ٹیک کے جو بیٹھا کرتی تھی۔ ذرا بتائیے آپ کا ادبی مقام، اور ادبی مقام میں خاص طور پہ جو آپ نے شاعری کے ذریعے سے عشق رسول کو پروموٹ کیا، اور خاص طور پہ نظریات اور عقائد کے حوالے سے اس کی جو مطلب ایک بہت سی باریک لائن تھی اس کو ڈیفائن کیا کہ یہ لائن ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جہاں تک فضل حق خیر آبادی صاحب کے علم اور ادبی شناخت کا تعلق ہے، یہ بہت بلند ہے۔ دیوان غالب جو ہے اس کا انتخاب جو مولانا فضل حق خیر آبادی صاحب نے کیا وہی چھپا، یہ ان کا مقام ہے۔ واہ واہ واہ۔ دوسری بات کہ پہلی ربائی جو ہے یا قطع تاریخ وہ ان کے والد محترم کی غالب نے لکھی، اے دریغا قدوہ ارباب فضل۔ تیسری بات کہ غالب سہل مشکل پسند شاعر تھے، انہوں نے کہا کہ آسان زبان میں بات کریں، یہ وہ مقام ہے۔ پھر یہ ہے کہ غالب اپنے دور میں ایک یہ مؤثر بارسوخ انسان تھے اور ان کی مالی معاملات میں بھی مدد کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ خاندان سارا خیر البلاد سے وابستہ ہے۔ واہ۔ ان کے والد صاحب، ان کے علم و فضل کا بھی ذکر کیا، وہ بھی صدر الصدور رہے، یہ خود بھی صدر الصدور رہے، ان کے بیٹے مولانا عبدالحق خیر آبادی وہ بھی صدر الصدور رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب مولانا عبدالحق خیر آبادی صاحب کی وفات ہوئی تو پورا عالم اسلام نے یعنی احساس محسوس کیا کہ ایک بڑا آدمی چلا گیا۔ اللہ۔ خلافت عثمانیہ کے جامع ازہریہ میں باقاعدہ ہفتہ بھر سوگ منایا گیا، اللہ، یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ۔ اب ان کی جو شخصیت ہے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، ان کے دو پہلو بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے مزاحمتی تحریک کو یعنی آگے لے کے چلے۔ ٹھیک ہے۔ شاہ بہادر شاہ ظفر نے خاص طور پر انہیں بلایا اس کام کے لیے، اس وقت الور میں تھے، وہاں سے آئے اور تقریباً 5 ماہ کی جو تھی آزادی جو تھی دلی پہ جب مجاہدین کا قبضہ ہوا تو یہی نمائندہ منتظم تھے، ڈائریکٹر کنگ کونسل تھے، اور پھر انہوں نے دستور العمل بنایا، وہ دستور العمل کے نفاذ کے لیے جو کمیٹی بنائی اس کے بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے۔ پھر لوگ جو تھے ان میں یعنی ترغیب پیدا کی، جنرل بخت خان اور یہ مولانا سرفراز صاحب، یہ 3 آدمیوں کی کونسل تھی جنہوں نے فتویٰ ظاہر کیا اور عوام میں عام کیا کہ مزاحمت کیوں ضروری ہے۔ اب مزاحمت کے 2 پہلو تھے جو ان کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دور کے وہ نمائندہ افراد ہیں جو نقلی علوم میں بھی ماہر تھے، عقلی علوم میں بھی ماہر تھے، اور مجتہد بھی تھے اور جہادی بھی تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سیاسی تدبر بہت زیادہ تھا۔ اچھا آپ ایک چیز دیکھیں نا بڑی خاص کہ مجھے میں جب ان کو پڑھ رہا تھا تو ایک بات جو خاص طور پہ آج نوجوان طبقے کو سمجھ آنی چاہیے، ہم جو سرنڈر کر دیتے ہیں نا، ان شخصیات نے سرنڈر نہیں کیا۔ یعنی جتنے فتنے و فساد کا وہ دور تھا آپ دیکھیے، اور جن کی حکومت، جن کا قبضہ، جن کے پاس ساری پاورز تھیں، ان کا نیکسس تھا ہندوؤں کے ساتھ، اور مسلمان آئسولیشن میں ایک طرف۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اس دوران اس درمیان سے نکل کر اپنی رائے کو پہنچانا اور پھر اس کو جو ہے اس میں ریزسٹنس پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ مالی اعتبار سے یہ رئیسانہ زندگی گزارتے تھے، کمپنی کی نوکری کہلاتی تھی، کمپنی کی نوکری کہلاتی تھی، مگر
جو کچھ انہوں نے وہاں محسوس کیا وہ اپنے تمام قصیدہ نونیہ، رائیہ، دالیہ، حمزیہ، اس میں ساری تفصیل بھی لکھی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے توہین رسالت آپ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر اللہ سکتا، اکبر، اللہ، کیونکہ اگر آپ کا مرکز کمزور ہوتا ہے تو سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، وہاں عقیدت کا اظہار ہے، وہاں عشق کا اظہار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی بیانات ہیں، ساتھ ہی اپنے دور کی عکاسی کی ہے۔ بالکل یہ عربی زبان میں مولانا اکبر الہ آبادی، جنہیں علامہ اقبال اپنا مرشد کہتے ہیں، ان کے نمائندہ ہیں۔ انہوں نے جہاں عربی میں بیان کیا کہ بھئی مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، وہ سارا بیان کیا، وہ سے پھر بعد میں اردو میں بھی آ گئی یہ چیزیں، اور انہوں نے ساتھ ہی وہ مصائب بھی بیان کیے جو مجاہدین کو تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیسے ہوتا ہے جو فتنہ پرور لوگ یا اتنا منتشر کر دیا جائے مسلمانوں کو ذہنی اور فکری حوالے سے کہ وہ آپس میں ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں، کیا فرمائیں گے کہ آپ نے کیسے مجتمع کیا؟ جنید اقبال صاحب، مولانا فضل حق خیر آبادی ایک ہمہ جہتی شخصیت ہے۔ شعر ہو، ادب ہو، نظم ہو، منقول ہو، معقول ہو، کوئی میدان ایسا نہیں، لیکن اس خطے میں غیروں کے قدم آنے کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ مسلمان کو اس وقت تک زیر کرنا ناممکن ہے جب تک اس سے روح محمد نہ نکال لی جائے، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن، تلوار اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان وہی تین میں سیکٹرز کر پر انہوں رہا نے ہوں کام کہ کیا۔ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیند جنید و با یزید این جا، اس نے سمجھایا نہیں نظیر ممکن نظیر مصطفیٰ، گونجتا ہے آج تک یہ نعرہ باطل شکن۔ اب اس نے اپنے قدم جمانے کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو لوگوں کے اندر اس قسم کی فکر کو عام کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جدا ہوں، معاذ اللہ۔ کیونکہ قرآن و سنت کا دامن تھام کر میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر بھول کر بھی کسی کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے یہ نکل جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں تو اس کا کچھ بھی نہیں بچتا، معاذ اللہ، اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو جب یہاں پر یہ باتیں ہونے لگیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، چاہے تو آپ جیسے کتنے معاذ محمد اللہ ثم معاذ اللہ، جب ان اللہ علی کل شین قدیر کے تحت اس قسم کے فسادات معاشرے کے اندر عام ہونے لگے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بولنے پر بھی معاذ اللہ، پھر سرکار علیہ السلام کا تصور اگر نماز میں آ جائے معاذ اللہ میں جملے ادا نہیں کرنا چاہتا اب ہوں۔ ایسے لوگوں کو سرپرستی حاصل تھی آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہ سارے ان کے تحفظات دے رہے تھے، ان کی خدمت کر رہے تھے، انہیں تحفظ دے رہے تھے، ان کے مدارس عام کر رہے تھے۔ اب ایسے عالم میں مولانا فضل حق آبادی جیسا فاروقی خون رکھنے والا کس طرح خاموش رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، انہی کی ایکسٹینشن پھر اعلیٰ حضرت بنے۔ آپ نے ان کے رد میں جن میں یہ کہا گیا کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، ٹھیک،
معاذ اللہ آپ کو پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے. اور ایسی ایسی غلیظ باتیں جب تحریری طور پر آئیں تو ان کے مقابلے میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التقویٰ لکھ کر دھجیاں بکھیر دی. اللہ. اور ایک مقام پر تو مرزا غالب ان کے ہم عمر بھی تھے اور ان سے متاثر بھی تھے. سیم ایئر ہے، پیدائش کا سیم ایئر ہے 97. تو مرزا غالب نے ان کے ان نظریات کو جن پر مولانا فضل حق خیر آبادی نے کام کیا ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو پروان چڑھاتے ہوئے وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. کیا خوبصورت اشعار ہیں غالب کے کہ فرماتے ہیں یک جہاں تا ہست یک خاتم بس است تلاوت قدرت حق را نہ یک عالم بس است. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کائنات ہے تو خاتم النبی بھی ایک ہے، اور اللہ تو قادر ہے وہ جتنے جہاں چاہے بنا دے. لیکن فرماتے ہیں کہ خواہد از ہر ذرہ آرد عالم ہم بود ہر عالم را خاتم. اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک ایک ذرے سے ایک ایک عالم بنا دے. جب ایک ایک ذرے سے ایک ایک عالم بنے گا، جتنے بھی عالم ہوں گے ان کے لیے خاتم چاہیے. جتنی بھی دنیایں ہوں گی ان کا خاتم ایک محمد ہے. سبحان اللہ. خاتم النبیین آپ ہیں، خاتم المرسلین آپ ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود. جہاں بھی دنیا ہوگی وہاں رحمت للعالمین بھی چاہیے ہوگا. اس رب العالمین نے تو رحمت للعالمین ان کو بنایا ہے. ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور اللہ بنا دے وہ اپنا وعدہ خلافی نہیں. سبحان. بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ آپ کی شخصیت کے ظاہر یہ جو علمی پہلو کہ جہاں پہ آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کی ذہن سازی بھی کی اور فتنہ و فساد جتنا بھی ہو رہا تھا اس کا آپ نے رد بھی کیا. اور آپ نے بتایا کہ صاحب یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایکچول اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ آپ جو ہے متحرک بھی ہوئے اور ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی میں آیا کہ جس میں آپ نے باقاعدہ جہاد کا لباس پہنا اور آپ علم جہاد لے کے کھڑے ہو گئے. ذرا یہ بتائیے کہ تحریک آزادی 1857 میں شامل ہونے کا پس منظر جو ہے وہ کیا تھا اور آپ کا کردار کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ شخصیت کے اندر بڑا تنوع تھا اور اللہ نے بڑی صلاحیتیں دے کر رکھی تھی اور حریت فکر بھی تھا اور حریت اور یہ آزادی کے یہ عناصر بھی بڑے تھے. آپ چونکہ مسائل کو بڑی دقت نظری سے چیک کر رہے تھے. بنیادی طور پر یہاں دو کام ہو رہے تھے. یہاں باقاعدہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اس غلبے کے ذریعے مسلمانوں کے اندر افراط و تفریط پر مبنی کچھ نظریات بھی بو کر جانا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک. جہاں آپ نے اور بو گئے ہیں، آپ دیکھیں نا اس کے نتائج آج تک ہم بو گئے مبنی جو نظریات تھے ان کی جیسے آپ نے علمی اور فکری طور پر بے خونی کی، جیسے کہ پروفیسر صاحب بیان کر رہے تھے، اس کے لیے پھر آپ نے عملی محاذ میں 3 چیزوں کی بڑی نشاندہی کی. ٹھیک ہے. ایک تو آپ نے اس بات کی نشان دی کہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جو آپ کی پرائیویٹ میٹنگیں ہوتی رہیں اس میں آپ جن 3-4 پوائنٹ کو فوکس کرتے تھے وہ بنیادی طور پر تھا معیار، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پر تھا مضبوطی، ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پر میرٹ پر کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جب مدرسوں کا نظام آہستہ آہستہ سمٹنے لگا اور پھر مسلمانوں کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے وہ جو کارتوس پر چڑھی ہوئی چربی کے ذریعے جس کو منہ کے زور پر کھولنا پڑتا تھا اس میں گائے کی چربی کا گوشت رکھا جاتا تھا. گائے کی چربی کے ذریعے وہ ہندوستان والوں کو یعنی ہندوؤں کو تکلیف دیتے تھے کہ یہ جو کارتوس کا وہ جو ایک کلپ چڑھتا ہے اس کو دانتوں کے ساتھ کھینچنا پڑتا تھا. اگر یہ چربی کا لمس برداشت کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے لیے کام دبانا آسان ہو جائے. ایک بات جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے کہ بخت خان جو جنرل انہوں نے جو مطلب جس وقت یہ بات کہی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ قوم ایسے کھڑی ہو جائے مسلمانوں کی جب تک کہ ان کے اندر وہ جو ایک مذہبی چنگاری جو ہے وہ پیدا نہ کی جائے، اور اس کے بعد باقاعدہ جہاد کے لیے جو ایک فتویٰ جو ہے جاری آپ سے کروایا گیا. وہ پس منظر کیا ہوا ذرا بتائیے. وہ لامحالہ کہ جب وہ
وہ اس طرح کا ماحول جب بنایا گیا تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اب جہاد کا فتویٰ دیے بغیر یہ گزارا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر دلی کی جامعہ مسجد کے اندر جمعے کے دن باقاعدہ جہاد پر ولولہ انگیز گفتگو کی. ٹھیک ہے. اور اسلام کا وجود کا قیام اور امت مسلمہ کے وجود کے قیام کو جہاد کے ساتھ لازمی قرار دیا. ٹھیک ہے. اور اس بات پر زور دیا کہ اگر اس وقت بھی مصلحت اور رخصت کی لا لے گئی تو وجود کو قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ 600 علماء کے باقاعدہ اس پر دستخط کروائے. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کے اندر ایک علمی درجہ بھی حاصل ہو جائے اور لوگ افراط و تفریق میں نہ بڑھ سکیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پروفیسر صاحب بہت کوئکلی، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ چیزوں کو آپ جلدی سے اس میں کور کر لیں. ایک موقع ایسا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو آپ نے منع کیا کہ یہ معاملہ جو ہے ہم جیت نہیں پائیں گے، لیکن بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہمیں جو ہے نا لڑنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ لڑائی ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، فائنلی جب ملکہ وکٹوریہ نے ایک جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں کی معافی کا پروانہ جاری کیا تو وہ 5 دن آپ بھوکے پیاسے رہے. اور ذرا یہ بتائیے کہ آخری میں جا کے آپ کو پھر کالے پانی، آپ کو جو پکڑا گیا کالے پانی کی سزا دی گئی اور آپ پر ہونے والا جو ظلم و ستم ہوا، کیا ہوا وہ؟ بہت بہت شکریہ. راہ میں جو مارے جاتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مولانا فضل حق خیر آبادی ایک کامیاب شخص تھے، ایک کامیاب مجاہد تھے، اور ایک کامیاب سیاستدان اور مدبر تھے، اور ایک کامیاب معلم تھے. ان کی کامیابی کا ثمر یہ ہے کہ نظریاتی طور پر پاکستان نے جنم لیا، الحمدللہ. اور جو جنگی جیت 1857 میں میسر نہیں آئی تھی، آج عالمی طاقتوں کو شکست دے کر اسی خطے نے کابل میں دکھا دی. الحمدللہ. یہ انہی کی کامیابیوں کا ثمر ہے. مگر انہوں نے دوسری راہ پہ جو کام کیا تھا ختم نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں جگانے کا، وہ بھی تاحال جاری ہے. اب تیسری بات یہ کہ انہوں نے جس وقت دلی پر ستمبر 1857 میں دوبارہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے جہاد ختم نہیں کیا. یہ بھوکے پیاسے بھی رہے، اور پھر جب یہ سیتا پور یعنی قصبہ خیر آباد پہنچے ہیں تو یہ سقوط دلی کے بعد کی بات. جی ٹھیک ہے. لکھنؤ کی حضرت محل بیگم جو ہیں وہ آئیں، مجاہدین آئے جن کا انہوں نے ذکر اپنے شعروں میں بھی کیا ہے کہ نہتے تلواریں کند ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لباس کچھ نہیں. آج بھی ہمارا ویسے حال یہی ہے مجاہدین کا. اس طرح آئے اور پھر انہوں نے 1 سال اس وقت بھی جہاد جاری رکھا. اور ان کے شاگردوں میں جو تھے مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا فیض الحسن سہارنپوری، مولانا ایک لمبی قطار ہے. پروفیسر صاحب اس میں ذرا آپ وضاحت کیجئے کہ جس وقت عدالت میں آپ کو پیش کیا گیا اور گواہ نے یہ کہا، آپ دیکھیں گواہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ پہ فریفتہ ہو گیا تو اس نے کہا جی میں تو ان کو جانتا نہیں، یہ تو فضل حق نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں میں فضل حق ہوں، میں نے ہی فتویٰ دیا اور میں آج اپنے فتوے پہ قائم ہوں کہ جہاد ہونا چاہیے اور جہاد ہونا چاہیے. جہاد وہ عمل ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل ہوتے ہیں، کیونکہ ترک عالم اختیار کوئے دوست، ساری دنیا چھوڑ کر اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کا مقام یہ ہے کہ آج بھی بابا مزار کے نام پر ان کا قبر موجود ہے. سبحان. اچھا جب گیان سنگھ ذیل سنگھ گیانی جب یہاں گیا رنگون یہ جزائر انڈمان، اس نے وہاں پہ حاضری دی اور کہا کہ اے کاش ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور بچوں میں بتایا جائے کہ ہم نے آزادی کس طرح حاصل کی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا ذرا آخر میں بتائیے. یہ جو ابھی تقریباً کو 1.5 برس ان کا وہاں گزرا، تقریباً 1 سال میں فوت.
اس کے بعد جو تھی، کیونکہ وہاں سے تو فقط ایک انہوں نے کتاب سورۃ الہند دیا اور ایک دوسری نعتیہ شاعری وہ بھیجی، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہا کسی کے اچھا ساتھ۔ وہ آخری میں صرف 2 جملوں میں بتا دیجئے کہ جب آپ کے ریلیز کا پروانہ جی مطلب جب جاری ہوا ہے اور آپ کے بیٹے جہاز کے ذریعے آئے تھے تو وہ کیا منظر تھا، ذرا 2 جملوں میں پلیز۔ اللہ اکبر، کہ وہ جس وقت آپ کا پروانہ لے کے آئے جہاز سے اترے، دیکھا کہ آپ کا جنازہ سامنے سے جا رہا ہے، تو آپ جو پردہ فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ فرط غم بھی تھا اور یہ کہ ایک طرف ابتلا کا خاتمہ بھی تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، یہی وہ سبب تھا کہ ان کی قبر بھی آج مرجع خلاق ہے، اللہ خاص و عام ہے، اللہ تعالیٰ عرس منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی گفتگو کو، اور کل بروز محشر حضرت مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پہ ان کی نظر کرم ہمیں عنایت فرمائے۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ آمدنی میں اضافے کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آمدنی میں اضافہ اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 62 اول آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا قول مبارک کہ ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔